اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. پہلا تو کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو کہ ہمیں صرف اچھا اور برا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان میں اچھا کون ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اینڈ دیکھا جائے گا. ابھی آپ بہت اچھے ہیں، بعد میں خراب ہو گئے تو آخرت میں خراب لوگوں میں شمار ہوگا. ابھی آپ خراب ہیں، بعد میں کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے تو آخرت میں کس لوگوں میں شمار ہوگا؟ اچھے لوگوں میں شمار ہوگا. تو پہلا کانسیپٹ تو یہ کلیئر کریں، ہمیں ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں انجینئر بننے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، ہمیں عالم مفتی بننے کے لیے بھی نہیں پیدا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بنے کیوں ہم؟ یونیورسٹی بند کر دیں، چھوڑ دیں. میں اس طرف آ رہا ہوں میں اتنی جلدی آدھا بیان سن کے چلے نہ جائیں آپ لوگ، پھر غلط. وہ میں جب بات کرتا ہوں نا حقوق کی کہ بھئی 4 شادیوں میں 4 بیویوں کے حقوق بھی ہیں، تو ہمارے ہاں کچھ نوجوان کے خرچے پہ نہیں. تو بعض لوگوں نے میرا جلدی شادی والا سنا ہوتا ہے، اپنے خرچے والا نہیں سنا ہوتا. تو اس پہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے، ایک آدمی گڑھا کھود رہا ہے اور دوسرا اس میں مٹی بھر کے اس گڑھے کو بند کر رہا ہے. یہ بڑا پریشان ہو گیا، یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندہ گڑھا کھودتا ہے، دوسرا جو مٹی باہر نکلی ہے اس کو بند کر دیتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں گورنمنٹ نے نا درخت لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے، اس میں 3 آدمی کام کر رہے ہیں. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا، دوسرے کا کام ہے اس میں پودا رکھنا، تیسرے کا کام ہے مٹی ڈالنا. تو پودے والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے، آج وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. تو جس دن میری حقوق پر بیان ہوتا ہے اس دن چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس دن بات ہوتی ہے کہ بھئی شادی کرو لیکن اپنے خرچے پہ، ابا کے نہیں. ابا نے پال پوس کے بڑا کر دیا، بس اتنا کافی ہے. ابا کی مزید ذمہ داری نہیں ہے. اور شکر کرو آپ کو ابا ملے ہوئے ہیں. یورپ میں ابا یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، بلکہ ابا لیس ہوتا جا رہا ہے معاشرہ. پہلے ابا ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے، پھر سوسائٹی ابا سے ہی فری ہو گئی. تو آپ قدر کریں. خیر، تو اب میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں. اب مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پہلا تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے کس کام کے لیے؟ اچھا بننے کے لیے. اگر آپ اچھے انسان بن گئے تو آپ کامیاب ہیں، چاہے پیسہ آپ کے پاس آئے چاہے پیسہ نہیں آئے، عزت ملے یا نہ ملے، شہرت ملے یا نہ ملے. شہرت اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون زیادہ کامیاب تھا پھر، جبکہ قرآن کہتا ہے فرعون سے بڑا ناکام دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. اگر دولت کا حصول اس کی علامت ہے کہ آپ کامیاب ہیں تو قارون سے بڑا کامیاب کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. لیکن قرآن کہتا ہے قارون سے بڑا ناکام دنیا میں کوئی نہیں گزرا. موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کامیاب کہہ رہے جن کو فرعون کی طرف سے غربت کے طعنے ملتے تھے. چلیں بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. ان بھائی کو ادھر بھیج دینا میرے ساتھ، زیادہ بس آپ لوگ. آرام سے بھائی، اتنی چلیں. تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں. ہم لوگ پاکستانی قوم ہے نا، پھڈے دیکھنے میں مزہ بہت آتا ہے. ایک ہی خون ہے نا. آپ دیکھیں کہیں کچھ پھڈا ہو رہا ہے، لوگ گاڑیاں روک کے فیملی کے ساتھ اتر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو چلیں بھائی، ہوتا ہے جب جہاں اتنے سب لوگ ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے ہمیں کیوں بنایا, اللہ میاں نے ہمیں جو ہدف دیا ہے وہ کیا ہے, کہ ہمیں کیا بننا ہے. اچھا, تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب دوسرا مسئلہ اس سے بڑا ہے کہ ہمیں اللہ بتائے گا کہ اچھا بننے کے لیے پیدا کیا, اچھے کو ایکسپلین بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کی نظر میں جو اچھے کی ڈیفینیشن ہے اس معیار پہ پورا اترنا ہے. دیکھیں دنیا میں اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے مذہب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر ایک کے ہاں اچھے کو الگ طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. ہندوؤں کے ہاں جو گائے کا احترام کرتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گائے کا احترام نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہیں. ہندوؤں کے ہاں جو ویجیٹیرین ہیں, جو سبزی کھاتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گوشت کھاتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. عیسائیوں کے ہاں جو چرچ جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ, وہ اچھے ہیں. جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں, جو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بالکل ہی ایک الگ ہے. ان کے ہاں آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھو نہ پڑھو یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. ان کے ہاں جو ٹائم پہ حکومت کو ٹیکس دے دے وہ لوگ اچھے ہیں, جو ٹیکس چوری نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. باقی جو مرضی کرو. تو بھائی جب ہر ایک کا اچھے کا معیار ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی معیار ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ تو دو انتہاؤں کے بیچ میں اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے اور اللہ میاں نے ہمیں بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اچھائی کو تم ایکسپلین بھی اس طرح سے کرو گے کہ تمہاری لائف میں اعتدال آ جائے. نہ تم نے پادریوں کی طرح عیسائیوں کی طرح دنیا کو ترک کر دینا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ابتدعوها, قرآن کہتا ہے انہوں نے دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی. جب عیسائیت میں جب یورپ میں انقلاب آیا نا 16ویں 1500 کے بعد انقلاب آیا, یورپ نے مذہب کو نکال دیا بالکل ریاست سے. آپ کو پتہ ہے یہ جو یورپ آباد ہوا ہے یہ تو ایک مذہبی ریاستیں تھیں. دنیا میں جو عیسائی ریاست اتنی بڑے اسٹیٹ جو قائم ہوئی ہے نا, اٹلی جس کا مرکز رہا ہے, تو یہ تو ایک مذہبی اسٹیٹ تھی نا. مذہبی جنگوں کے نتیجے میں گوروں کو یورپ ملا ہے. آج گورے جرمنی میں ہیں, آج گورے پیرس میں ہیں, آج گورے اٹلی میں ہیں. تو یہ مذہبی اسکالرز نے جنگیں لڑ کے یہ مقامات حاصل کیے ہیں. تو ان کی مذہبی جنگوں کے نتیجے میں مذہبی لوگوں کی اجارہ داری ہوئی اور ایک دنیا کے بہت بڑے خطے پر ان کی خلافت اور ریاست قائم ہوئی تھی. اس کے پیچھے ایک موٹیویشن کس کی تھی؟ مذہب کی موٹیویشن تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو طویل عرصے 1000 سال تک مذہب نے راج کیا ہے ان ملکوں پہ. پادریوں کا راج ہوتا تھا. نکاح طلاق کے فیصلے پادری, وراثت کے فیصلے پادری. ریاست کو چلانے کا مکمل اختیار کس کے پاس تھا؟ پادریوں کے پاس تھا. ہوا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے مذہب میں تحریف کی اور ایک رہبانیت کو گھڑ لیا. انہوں نے رہبانیت کا مطلب ترقی نہیں کرنی, دنیا میں آگے نہیں بڑھنا, نکاح نہیں کرنا, نسل نہیں بڑھانا, جنگلوں میں نکل کے بس کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ. جنگلوں میں نکل کے کیا کرنا ہے؟ جو جتنا زیادہ دنیا سے کٹا ہوا عیسائیوں کی نظر میں وہ اتنا بڑا بزرگ. ان کے ہاں بزرگ اور اچھے کی ڈیفینیشن یہ تھی. لیکن جب سائنسی انقلاب آیا نا, اور یہ انقلاب آیا اسلام کی وجہ سے, کیونکہ جب اسلام دنیا میں آیا تو فوراً سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے. کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو دنیا سے کاٹنے سے بجائے کیا کر دیا؟ دنیا سے جوڑ دیا. بجائے کاٹنے کے کیا کیا؟ جوڑ دیا. یہ تو گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں مزید 500 سال لگتے. تو مسلمان سائنسدانوں نے ہمارا یہ فاصلہ گھٹا کے کم کر دیا ہے. جہاں تک انہوں نے چھوڑا اس سے آگے ہم نے. تو 16ویں صدی سے پہلے نا مسلمان جو گورے بھی تھے نا وہ ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ان کی یونیورسٹیوں میں ہماری کتابیں پڑھائی گئی ہیں. علامہ اقبال جب یورپ گئے نا تو انہوں نے وہ شعر کہا ہے کہ وہ پہلا مصرع ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں, جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. علامہ اقبال جب یورپ گئے, جرمنی گئے, تو وہاں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں لائبریری میں رکھی ہوئی تھیں.
تو یورپ کے جس کنٹری کا سفر کیا وہ حیران ہو گیا، یار یہ تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا کی کتابوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم کہاں رہ گئے، پیچھے رہ گئے. تو ایک انتہا تو یہ تھی کہ بھائی مذہب کو دنیا سے کیا کیا جائے الگ. جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہو دنیا کا، لیکن یہ نظریہ یورپ میں چل نہیں سکا. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے مذہب کو نہیں نکالا نا تو یہ مذہبی لوگ ہمیں سائنسی ترقی سے، گیلیلیو نے کہا تھا نا دنیا گول ہے، پادری نے کہا گول نہیں ہے. اب یہ پادری کی فیلڈ تھی نہیں آئی بات. او بھائی تیری فیلڈ کچھ اور ہے، اخلاقیات ہے، روحانی زندگی ہے. آپ سائنسدانوں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ دنیا کے گول ہونے یا چکور ہونے سے اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا کیا تعلق ہے؟ پادری نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی کہ نہیں دنیا گول نہیں ہے، دنیا تو یوں ہے، چکور ہے. جیسے ہی ہے نا کہ مفتیوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کورونا میں کتنے فاصلے سے کھڑے ہونا ہے، تو یہ بھی غلط ہے نا. ایک انتہا یہ تھی کہ دنیا کو بالکل خیر آباد کہہ دیا جائے، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے. دوسری انتہا جب مذہب سے بغاوت ہوئی ہے نا، تو آج جس انتہا پہ یورپ پہنچا ہوا ہے یہ دوسری انتہا ہے کہ اخلاقیات کا معیار اتنا گر گیا کہ مادی ترقی ہی کو سب کچھ قرار دے دیا گیا ہے اور اخلاقیات چند چیزوں کا نام رہ گیا ہے. ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں، آپ کسی سے جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں. 3 چیزیں اگر کسی گورے میں پائی جاتی ہیں تو نائس پرسن، یہ 3 چیزیں نہیں پائی جاتی تو کیا ہے؟ بیڈ پرسن. ایک انتہا یہ ہے. ابا اولڈ ہاؤس میں ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے بچے بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، گروتھ ریشوز مائنس میں جا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے اچھے ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھا کے بس بات کو سمیٹ کے خاتمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے علاقے میں کوئی وڈیرا تھا، بہت بڑا چودھری، وہ لوگوں کو تقریریں کرتا تھا اچھے انسان بنو، اچھے انسان بنو، اور اس کو چرس کی بھی عادت پڑ گئی، اس کو ہیروئن کی بھی عادت پڑ گئی، اس کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی عادت پڑ گئی. اس کو ابا بھی اچھے نہیں لگ رہے گھر میں کہ یار یہ ابا کھانستے رہتے ہیں، ان کو مجھے خدمت کر کے قدموں میں جنت منت کون تلاش کرے ان کی بیٹھ کے، یار اتنی دیر میں ہم کسٹمر نہ نمٹا لیں. اماں نے دودھ پلایا، دودھ کے واسطے دیتی ہے تو اماں کی اف برداشت کرو، یار یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. لیکن وہ سوسائٹی میں وہ ہے، وہ تقریریں کرتا ہے کہ اچھائی کو پروموٹ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن چھٹا لگاتے ہوئے تو ہم نے خود آپ کو دیکھا ہے. چرس آپ پیتے ہیں، ہیروئن آپ پیتے ہیں، شراب آپ پیتے ہیں، ابا آپ کے ہر وقت آپ کے خلاف ہے، میرا بیٹا مجھے اولڈ ہاؤس میں پھینک کے چلا گیا ہے. لیکن ویسے ہیومن رائٹس، اچھا ویمن رائٹس کی آپ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، گرل فرینڈ سے آگے بڑھتے نہیں ہیں آپ. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ویمن رائٹس ہیں تو اس کو بیوی بناؤ نا، گیس بجلی کا بل دو، اس کی اماں کو ساس بولو، اس کے بھائیوں کو سالہ بولو، اور جناب اس کی اولاد کی ساری زندگی کی ذمہ داری اٹھاؤ. کیا خیال ہے؟ آپ ویمن رائٹس صبح شام بولتے رہتے ہیں، تو بھائی ویمن کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پراپر وے میں بیوی بناؤ نا اپنی، تاکہ بیوی کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، گرل فرینڈ کو چھوڑنا 2 منٹ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب اس میں تو آپ زیادہ سمجھدار ہیں نا، کیوں اتنا گننے بنے گئے آپ؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا، مجھے آپ ایک بات بتائیں، گرل فرینڈ کے زیادہ حقوق ہوتے ہیں یا بیوی کے؟ تو ویمن رائٹس بیوی بنانے میں ہے، گرل فرینڈ بنانے میں، بیوی بنانے میں؟ جب بیوی بنا دیا نا تو اس کی اماں کا بھی احترام کرنا پڑے گا، اس کے ابا کو بھی عزت دینی پڑے گی. اس کی اگر پہلے سے کوئی بیٹی ہے طلاق یافتہ ہے تو وہ آپ کی بیٹی بن جائے گی، اس سے زندگی بھر کے لیے نکاح آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اس کو بھی آپ کی بیٹی بولو قرار دے رہا ہے. اس کے بھائی آپ کے بردر ان لا بن جائیں گے. جب وہ بھائی آپ کے گھر آئیں گے آپ کو ان کو سموسہ کھلانا پڑے گا. مجھے کھلانا پڑا تھا ایک دفعہ، مسئلہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، میں بھول گیا تھا سموسہ کھلانا. یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر آئیں گی. کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ کی کوئی ذمہ داری. اچھا جب بوڑھی ہو جائے گی تو پھر 20 لوگ پوچھیں گے یار تم مرنے والے ہو، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پوچھتے ہیں نا یار کوئی پراپرٹی بنائی آپ نے بچوں کے لیے؟ تو پوری زندگی شادی کے بعد مرد کی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے قربان ہو جاتی ہے. پراپرٹی بھی بنانی ہے ان کے لیے، بچے نہ رولیں، اور بیگم کے لیے یہ بھی کرنا ہے. پھر
آپ اگر لیٹ پہنچ رہے ہیں تو جھاڑ سننے کو ملے گی. ایک شرابی روزانہ لیٹ پہنچتا تھا, پی کے آتا تھا نا. تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو تھا کہ اب گھر میں بیگم سے مجھے صلواتیں سننے کو ملیں گی, پٹوں گا سالوں سے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ پچھلی دیوار سے ٹاپ کے آیا گھر میں نا, اور آ کے لیپ ٹاپ لے کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کئی گھنٹوں سے آفس ورک کر رہا ہو, تاکہ بیگم آئے تو بولو میں تو کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہوں. تو آ کے بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ لے کے نا. تو بیگم آئی, کہنے لگی آج پھر لیٹ ہو گئے. کہہ رہے نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آیا ہوں. کہہ رہی کم بخت بریف کیس لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, لگتا ہے پی کے آیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کا سسرال کیا کرے گا, آپ پہ نگرانی. تو آپ کے جو آپ کو موٹیویشن کرتے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار یہ سسرال کی بڑی ٹینشن ہے. انہوں نے کہا گرل فرینڈ جو کلچر ہے نا اس کو پروموٹ کرو. اب جب وہ بدنام ہونا شروع ہوئے کہ بھائی آپ تو پیتے بھی ہو, آپ تو شادی بھی نہیں کرتے, گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے, پھر بچوں کے خرچے, گرل فرینڈ کا بھی خرچہ نہیں اٹھا رہے. کمال, میں تو ابھی یورپ ہو کر آیا ہوں نا, گرل فرینڈ کا بھی خرچہ نہیں اٹھاتے. یار تھوڑی سی تو غیرت کرو بھائی. گورا نہیں اٹھاتا گرل فرینڈ کا خرچہ, وہ کہتے ہیں دوستی بھی اپنے اپنے خرچے. ہمارے یہاں تو جائیدادیں, وہ میں بتاتا ہوں نا, ایک آدمی ہوٹل پہ گیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ہوٹل والے نے کہا کم بخت تو اللہ کے نام پہ دودھ پتی 2 کیوں مانگ رہا ہے, دوسری کون پی رہی, میری گرل فرینڈ پیے گی. کہہ رہے جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو گرل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے. کہہ رہے رکھ کے غریب ہوا ہوں. رکھی پہلے تھی, غریب بعد میں ہوا ہوں. جائیدادیں لٹا دیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ ان کی سوسائٹی میں جب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو اب کیا ہوا کہ اب دیکھو کوئی علاقے کا آدمی ہو جو اپنے آپ کو اچھا کہتا ہو, لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہو, جب اس میں یہ ساری اخلاقی برائیاں آئیں گی تو لوگ کہیں گے نا کہ پہلے تو اچھا بن جا. تو ایسے چند لوگ جب اکٹھے ہوئے نا, انہوں نے آپس میں غور کیا بیٹھ کے کہ یار ہم لوگوں کو اچھا بننے کا تو کہتے ہیں, ابا ہم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, زنا ہم کر رہے ہیں, بدکاریاں ہم کر رہے ہیں, بیویوں سے وفا ہم نہیں کرتے, طلاقوں کا ریشو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. تو ایسا کرو, کیا کریں. انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دو. 2-4 کام جو ہم کر رہے ہیں نا بس وہ ہیں, اٹ از کالڈ اچھا. باقی جو اخلاقی برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں ان کو اچھائی کی فہرست سے کیا کر دو. تو انہوں نے کہا شراب پینا بری بات ہے. کس نے کہا بری بات ہے؟ بھائی کیا, اگر میں پی رہا ہوں اعتدال سے پی رہا ہوں ایک لمٹ میں, تو اگر میں پیتا ہوں اور میں کسی کو ٹکر نہیں مارتا, ایکسیڈنٹ نہیں کرتا, حالانکہ بے تحاشا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا لندن میں کسی نے پی کے نا کسی خاتون کے منہ پہ جبڑے پہ مکہ مارا, اس کے دانت توڑ دیے, ایسے ہی پی ہوئی تھی اس نے. تو کہہ رہے کیس نہیں بنا, کیس میں اس کو چھوڑ دیا اس بیس پر کہ یہ نشے میں تھا. تو انہوں نے کیا, یعنی شراب پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اسلام تو شراب جو ہر برائی کی جڑ ہے اس کے ایک قطرے پہ بھی پابندی لگا دی کہ ایک قطرہ بھی تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہمارے پاس تو اب آپشن ہی نہیں رہا نا کہ یار اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی پیو یا اتنی پیو. اللہ نے کیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہے. جوا بھی پلید عمل اور شراب بھی کیا ہے, پلید عمل ہے, گندا ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوگی آپ کی, اتنا گندا قرار دے دیا اسلام نے اس کو. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک آدمی شرابی بھی تھا. یہ شرابیوں کا بتا رہا ہوں کتنی بری چیز ہے, کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اب یہ شراب کا کلچر آہستہ آہستہ, ان کی فلمیں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے. دیکھو انگریز فلم میں یا غیر مسلم فلم میں جو شرابیوں کا تصور دکھایا جاتا ہے, سچی مچی میں ایسا تصور نہیں ہے. سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو وہ اور ہے, فلموں میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ فلموں میں تو شراب پی کے ہیرو گھوم رہا ہوگا, آپ کا بھی دل کرے گا یار شاید میں پیوں تو میں بھی ایسا ہو جاؤں. بھائی سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو, اتنی بدبو آ رہی ہے نا, اس ٹی وی کے اندر سے بدبو تھوڑی آئے گی آپ کو, اتنی اسمیل ہوتی ہے, ادھر لڑک رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. کبھی کسی کے دانت توڑ دے گا, کبھی کسی کو گاڑی سے کچل دے گا, مار دے گا. زیادہ تر جرائم جو یورپ اور امریکہ میں جو ہو رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں. وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے شراب کو برائی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا نا, وہ اس نے کہا پی لی, اس نے کہا اس سے میں ایکٹیو ہو کے کام کروں گا نا.
تو اب کیا ہے 20 بندوں کو نکال کے آگ میں جلتے ہوئے نا باہر لے آیا اور کہا دیکھو یہ پینے کا نتیجہ دیکھو, پینے کے بعد اتنی انرجی آئی ہے, میں نے 20 بندے بچا لیے ہیں. لوگوں نے کہا کم بخت, یہ سارا 5 بریگیڈ کا عملہ ہے جو کام کر رہا تھا, اس کو نکال کے تو لے آیا. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کس کا؟ شراب. یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیا کر دو, بولو چینج کر. شراب ان کے ہاں بری چیز نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں وفا کرنا, اس کو وہ برا نہیں سمجھتے. عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, بناتے ہیں 50-55 سال کی عمر میں جا کے. تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں, وہاں سب سے اچھا وہ بچہ, وہ ماں باپ سمجھے جاتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ اگر آپس میں شادی کریں نا تو وہ نائس پرسن, بلکہ نائس نہیں ویری نائس. نائس تو وہ بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آپ سیکولر لوگوں سے اچھائی اور برائی کو سیکھتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی بھی ایسی ہو جائے؟ بولو نا. دیکھو جو ان کی اچھی چیزیں ہیں, خوبیاں ہیں, میں ان کا انکار نہیں کر رہا. وہ لوگ ٹیکس چور نہیں ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, یہ تو ہمارے مذہب کا حکم ہے نا. اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ کو اچھا بننے کے لیے نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت ہے, اجازت نہیں ہے, لیکن ان اخلاقی برائیوں سے بھی آپ نے بچنا ہے جو اخلاقی برائیاں غیر مسلموں میں پیدا ہو چکی ہیں, ان سے بچنا پڑے گا آپ کو. تو آپ نے انگریزوں سے, گوروں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم لینا ہے. اخلاقیات آپ نے اس سے نہیں لینا, اخلاقیات آپ نے اسلام سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.